الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العممي فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آقائے دو عالم نور مجسم شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد آج کے اس جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کو حضرت داتا گنج بخش فیض عالم رحمہ اللہ نے کشف المحجوب کے اندر بیان فرمایا۔ ولی کی زبان سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کے القابات کو بیان فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے اندر جو شانیں تھیں اس کو بیان فرمایا۔ تو داتا گنج بخش فیض عالم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ ان صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے ایک کون ہیں؟ وَنِیز گنج حیا، الفاظ کا چناؤ دیکھیں۔
گنج فارسی کے اندر خزانے کو کہا جاتا ہے۔ تو حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ عثمان غنی ہیں گنج حیا، حیا کا خزانہ، حیا کی کان جہاں سے خزانہ نکلتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گنج حیا ہیں، اور یہ جو لقب دیا، ہر لقب کے پیچھے، آپ کے الفاظ کے پیچھے احادیث ہیں۔ یہ نہیں ہے جو دل میں آیا اور کہہ دیا۔ یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہر لفظ کے پیچھے دلائل کا انبار موجود ہے۔ یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس کے اندر جلوہ گر تھے۔ حضور بے تکلفی کے انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے پاس حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیض مبارک رانوں سے ذرا اٹھی ہوئی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی حالت پر رہے۔ آپ نے کسی قسم کی جنبش اور حرکت، وگرنہ عام حالات کے اندر ہوتا ہے کہ اگر بندہ گھر میں بیٹھا ہو، کوئی باہر سے آ جائے تو بندہ اپنی پوزیشن کو کیا کرتا ہے؟ صحیح کرتا ہے۔ اگر لیٹا ہوا تو بیٹھ جاتا ہے، بیٹھا ہوا تو اپنے لباس کو درست کرتا ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ اسی پوزیشن پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، اور یہ معاملہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ رہی تھی۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی حالت کے اندر موجود تھے۔ پھر تیسرے نمبر پر جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس حالت کے اندر موجود تھے، آپ سیدھے ہو گئے، اور جو پنڈلی سے یا ران سے حضور کا کپڑا ہٹا ہوا تھا، قمیض مبارک، نبی علیہ السلام نے اس کو سیدھا فرما لیا۔ اب یہ جو انداز دیکھا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان اصحاب کے جانے کے بعد حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ جس وقت میرے والد آئے اور حضرت عمر فاروق آئے، آپ اسی حالت کے اندر موجود تھے، اور جس وقت حضرت عثمان غنی آئے تو آپ جس حالت کے اندر موجود تھے اس حالت کو آپ نے چینج کیا، تبدیل کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، میرا عثمان ایسا ہے کہ اللہ کے فرشتے سے حیا کرتے ہیں۔ جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں تو میں کیوں نہ حیا کروں؟ اور دوسری روایت کے اندر ہے، اگر میں اسی حالت کے اندر رہتا تو عثمان اپنی حاجت کو میرے سامنے بیان نہ کر سکتا۔ تو یہ حدیث پاک تھی جس کو داتا گنج بخش فیض عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دیکھ رہے تھے۔ اسی حدیث پاک کی روشنی کے اندر داتا علی حجویری فرماتے ہیں گنج حیا، کہ عثمان غنی کیا ہیں؟ حیا کا خزانہ ہے۔ حیا کا کیا ہے؟ یہ ولی ہیں، یہ پیر ہیں کہ جنہوں نے امت کو راہ ہدایت عطا فرمایا، امت کی اصلاح فرمائی۔ وہ کیسا پیر ہے جس کو خود قرآن پڑھنا صحیح طریقے سے نہ آتا ہو؟ وہ کیسا پیر ہے کہ جس کو خود احادیث کے اندر گہرائی نہ ہو؟ وہ پیر کہلانے کا حقدار ہے؟ بولے ہیں، پیر کہلانے کے حقدار یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن و سنت کے اندر گہرائی حاصل کی۔ اور میرے داتا علی حجویری اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے، اگر کوئی بندہ آپ کے علم کو دیکھنا چاہتا ہے تو کشف المحجوب پڑھے۔
اس کو پتہ چلے گا کہ حضرت داتا گنج بخش فیض عالم رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا علوم کے اندر مہارت عطا فرمائی۔ تو آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے فرماتے ہیں گنج حیا کا خزانہ ہے۔ وَأَعْبَدْ اہل صفا، لفظ کا چناؤ دیکھیں، وَأَعْبَدْ اہل صفا، صوفیوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار ہیں۔ اب اہل صفا سے مراد صوفی لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، صوفیوں سے مراد ہیں پاکیزہ لوگ جنہوں نے اپنے باطن کو ستھرا کیا، اپنے باطن کو غلاظتوں سے پاک کیا، وہ کیا ہیں، اہل صفا ہیں۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ اہل صفا یعنی صوفیوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار ہیں۔ آج اگر کوئی بندہ صوفی ہونے کا دعویٰ کرے لیکن اس کو عبادت کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، نماز کی باری آئے تو گھر بیٹھا رہے، روزے کی باری آئے روزہ نہ رکھے، اب آپ مجھے بتائیں وہ صوفی ہو سکتا ہے؟ داتا صاحب کے نظریے کے مطابق حضرت عثمان غنی کی شان کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی صوفی بھی ہیں اور صوفیوں میں سے زیادہ عبادت گزار بھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو صوفی ہے اس کا اور عبادت کا آپس میں تعلق لازم و ملزوم والا ہے، یعنی کوئی صوفی ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو عبادت سے عاری ہو، جو صوفی ہوگا وہ عبادت کے ساتھ چمٹا ہوا ہوگا۔ اس کی زندگی کے شب و روز اگر بندہ دیکھے تو اس کی زندگی کے شب و روز کے اندر ایسا لمحہ نہیں ملے گا کہ جو صوفی ہوگا اللہ سے غافل ہو۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں عثمان غنی کیا ہیں، صوفیوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا، وَمُتَعَلِّقْ بِهِ درگاہ رضا، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی بارگاہ سے متعلق، یعنی حضرت عثمان غنی کی شان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کی رضا خوشنودی کے ساتھ کیا مطلب ہے، عثمان کی شان یہ ہے اگر نماز پڑھ رہے ہیں وہاں بھی اللہ کی رضا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں وہاں بھی اللہ کی رضا ہے، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں وہاں بھی اللہ کی رضا ہے، یعنی کوئی ایسا کام نہیں جہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کی رضا کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں اللہ کی رضا کے ساتھ عثمان جڑے ہوئے ہیں۔ وَمُتَحَلَّى بَطَرِيقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے چناؤ کے الفاظ ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش فیض عالم فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے وَمُتَحَلَّى، آراستہ ہیں۔ کس کے ساتھ آراستہ ہیں؟ نبی علیہ السلام کے طریقے کے ساتھ، یعنی حضرت عثمان غنی کی شخصیت کو اگر کوئی دیکھے سر سے لے کر پاؤں تک جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی خوشبو آتی ہے۔ عثمان کا بیٹھنا، اٹھنا، چلنا، پھرنا، کھانا، پینا، سونا، جاگنا رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شخصیت کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے سے آراستہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ القابات بیان کر کے اب حضرت فیض عالم رحمہ اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا تذکرہ کرنے لگے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ابو عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بود، جن کی میں نے فضیلتیں بیان کی ہیں وہ حضرت عثمان غنی ہیں۔ یعنی پہلے یہ القابات بیان کر کے کہ گنج حیا، اعبد اہل صفا، و متعلق بدرگاہ رضا، و متحلی بطریق مصطفیٰ، یہ جتنے بھی القابات بیان کیے ہیں
اب بندہ سوچنے والا پریشان ہو جائے یہ کس کے لقب بیان ہو رہے ہیں، کس کی شانیں بیان ہو رہی ہیں؟ تو حضرت داتا گنج بخش فیض عالم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ شانیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں حضرت فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ فرماتے ہیں کہ وے را فضائل حوی داست و مناقب ظاہر اندر کل معانی۔ یہ میرے داتا صاحب بیان فرما رہے ہیں، یہ کشف المعجوب کا یہ اصل نسخہ ہے فارسی کے اندر جو حضرت داتا گنج بخش فیض عالم رحمہ اللہ کے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے۔ تو یہ نسخہ بیان کرتا ہے حضرت عثمان غنی کی شان کو کہ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں آپ کے فضائل اور مناقب ہر شعبے میں ظاہر و روشن ہیں۔ کس کے مناقب؟ حضرت عثمان غنی کے، کیونکہ حضرت داتا گنج بخش فیض عالم شان کس کی بیان کر رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی کی شان بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں زندگی کے ہر شعبے کے اندر، اب ایک بندہ ہے اس کی زندگی کا ایک شعبہ نہیں ہے، ایک بندہ ہے وہ کاروبار کی فیلڈ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تجارت کا بھی شعبہ ہے۔ اسی طرح اگر بندہ نماز پڑھنے والا ہے تو یہ نماز کا ایک شعبہ ہے، زکوٰۃ دینے والا ہے زکوٰۃ کا شعبہ ہے، حج کرنے والا ہے حج کا الگ شعبہ ہے، اپنے رشتہ داروں سے ملنے والا ہے وہ الگ شعبہ ہے، اپنے دوست احباب سے ملنے والا ہے یہ الگ شعبہ ہے۔ اب زندگی کے انسان کے کتنے شعبہ جات ہیں؟ تو داتا صاحب فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی کی شان یہ ہے زندگی کے ہر شعبے کے اندر آپ کے فضائل ملیں گے، آپ کی شانیں ملیں گی۔ اگر آپ کی شعبہ سخاوت کو دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی آپ کے فضائل ملیں گے، اگر آپ کی خیر خواہی کا شعبہ دیکھا جائے کہ آپ نے امت کے ساتھ خیر خواہی کا جو معاملہ رکھا اس کے اندر آپ کے فضائل ملیں گے، اور اگر کوئی آپ کی نمازوں کو دیکھے، آپ کے حج کو دیکھے، آپ کی دیگر عبادات کو دیکھے تو ہر شعبے کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب آپ کو ملیں گے۔ اب آگے حضرت داتا گنج بخش فیض عالم رحمہ اللہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، کون سا؟ کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، کیا کر لیا؟ آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، آپ کو شہید کرنے کے در پہ تھے، آپ اپنے گھر میں معصور ہو کر رہ گئے اپنے، اور یہ بھی اللہ کا دستور ہے، اللہ جسے اپنی محبت دیتا ہے مصائب و علام کو اللہ تعالیٰ اس پر ڈال دیتا ہے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کر دیا گیا، اور ایک پوری طویل حدیث پاک ہے مشکات المصابیح کی کہ آپ اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر نیچے دیکھا اور ان لوگوں سے جنہوں نے محاصرہ کیا ان سے فرمایا کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ میں وہی ہوں کہ جس وقت مدینہ پاک کے اندر بیر روما یہودی کا ایک کنواں تھا اور مہنگے داموں بیچا کرتا تھا اور مسلمانوں کو بڑی تنگی تھی، تو میں نے وہ کنواں جو میٹھا کنواں تھا پانی کا، وہ کنواں میں نے خرید کر اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو اے لوگوں، آج صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ میں اس کنویں سے پانی پینے سے محروم ہوں، اور آج اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر سمندر کا کھاری پانی پی رہا ہوں۔ اور کیا تم مجھے نہیں جانتے کہ میں وہ ہوں کہ جس وقت مسجد نبوی شریف کے قریب گھر خالی ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی چاہت تھی کہ مسجد نبوی کے اندر وسعت آ جائے، تو یہ کوئی گھر خرید کر اس کے اندر شامل کر دے، تو میں وہی ہوں کہ جس نے وہ گھر خرید کر مسجد نبوی شریف کی توسیع کے اندر داخل فرما دی۔ تو آپ نے یہ خطاب ان لوگوں سے کیا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر دشمن کسی چیز سے باخبر نہ ہو تو اپنے ذاتی کمال بیان کرنا کوئی حرج کی بات
بندہ اپنے ذاتی کمال اس کو بیان کر سکتا ہے، یار تم میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو، میری دشمنی کے پیچھے اڑے ہوئے ہو، تمہیں پتہ نہیں میں نے فلاں موقع پر یہ بھی کیا تھا، فلاں موقع پر یہ بھی کیا تھا. تو حضرت عثمان غنی نے وہ ساری باتیں یاد کروائیں. تو یہ پورا واقعہ ہے. اس واقعے کو حضرت فیض عالم اپنے رنگ کے اندر بیان کرتے ہیں. حالانکہ یہ واقعہ اور کتابوں کے اندر بھی بیان ہے، لیکن داتا صاحب کا انداز بڑا ایک انوکھا انداز ہے. آپ نے یہ پہلے واقعہ بیان فرمایا اور بیان فرما کر پھر اس پر تبصرہ فرمایا. حضرت داتا گنج بخش فیض عالم فرماتے ہیں وعبد اللہ بن رباح و ابو قتادہ رضی اللہ عنہما روایت آرند. آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن رباح اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے. کون سی؟ کہ روز حرب الدار ماں بنزدیک عثمان بودین، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جھگڑے کے دن ہم ان کے پاس تھے. کون؟ حضرت عبداللہ بن رباح اور حضرت ابو قتادہ. یہ دو حضرات جس وقت بلوائیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا تو حضرت عبداللہ بن رباح اور حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں ہم وہ جھگڑے کے دن حضرت عثمان غنی کے پاس تھے. چوں غوغا بر درگاہ مجتمع شد. آپ فرماتے ہیں جب شور و غوغا کی حالت میں لوگ آپ کی درگاہ کے قریب جمع ہوئے کہ وہاں پر لڑائی جھگڑے کی وجہ سے شور و غل پیدا ہوا. کہتے اس وقت لوگ جس وقت آپ کے آستانے کے قریب جمع ہوئے. کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن رباح اور حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں غلاماں وے صلاح برداشتند. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلاموں نے اسلحہ اٹھا لیا. کیا اٹھا لیا؟ ہتھیار اٹھا لیے کہ سامنے دشمن ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں نے کیا کیا؟ لڑائی کے لیے ہتھیار اٹھا لیے. عثمان گفت، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معاملے کا پتہ چلا، اب آپ مجھے بتائیں ہر بندہ چاہتا ہے میری حمایت ہو، چاہتا ہی نہیں چاہتا؟ جب اس طرح کا موقع ہو اور اس وقت کوئی حمایت کرے تو بندے کو وہ ساری زندگی یاد رہتی ہے. ایسے ہی نا، بعض دفعہ حمایت کرنے والا اگر بندہ پہلے زندگی میں وہ پسند بھی نہ ہو، لیکن جب وہ کسی موقع پر حمایت کر دے نا پھر بندہ اس سے ساری زندگی پیار کرتا ہے. یار یہ فلاں موقع پر اس نے میری حمایت کی تھی. ایسے ہی ہے نا. اب یہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حمایت کے اندر آپ کے غلاموں نے ہتھیار اٹھا لیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں. دادا صاحب فرماتے ہیں عثمان گفت، حضرت عثمان غنی نے فرمایا ہر کے صلاح بر نگیرد. آپ فرماتے ہیں جو کوئی مقابلہ کرنے کے لیے ہتھیاروں کو نہ اٹھائے گا، جو کوئی دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ہتھیاروں کو نہیں اٹھائے گا، از مال من آزادست، میں اس کو اپنے مال سے آزاد کرتا ہوں. یعنی کیا مطلب ہے؟ آپ نے اپنے غلاموں کو منع فرمایا کہ لڑائی نہیں کرنی. اور اس کے اندر بھی راز ہے. اس کے اندر بھی کیا ہے؟ اب کوئی بندہ یہ کہہ دے حضرت عثمان غنی نے لڑائی نہیں کی. اب دیگر بزرگوں کے واقعات جہاں پر باقاعدہ لڑائیاں بھی ہوئیں تو کوئی ایک ہی ذات کو لے کر دوسرے کی ذات پر تان، دونوں کے اندر اللہ کے راز ہیں. جہاں پر لڑائی نہیں ہوئی وہاں بھی اللہ کا راز ہے، اور جہاں پر لڑائی ہوئی وہاں بھی اللہ کا کیا ہے؟ راز ہے. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا. فرمایا ان لوگوں کو جنہوں نے ہتھیار اٹھایا، فرمایا کہ جو میرے دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار نہیں اٹھائے گا، میرا اعلان سن لو
میں اس کو اپنے مال میں سے آزاد کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ جب یہ بات آپ نے کہی وما از ترس خود بیرون آمدین، تو حضرت عثمان غنی کی مجلس کے اندر دو اشخاص تھے نا، حضرت عبداللہ بن رباح اور حضرت ابو قتادہ۔ آپ نے جب یہ اعلان سنا تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے ڈر کی وجہ سے باہر چلے گئے کہ ہتھیار تو ہم نے بھی اٹھایا ہوا ہے، کہ یہ ایسا نہ ہو کہ جناب والا آپ کا جو فرمان ہے کہ جس نے ہتھیار نہیں اٹھایا وہ آزاد ہے، وہ کیا ہے؟ آزاد ہے۔ اور اس موقع پر ان دونوں اشخاص نے ہتھیار نہیں اٹھایا ہوا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آزادی کا پروانہ ہمیں ملے۔ کہتے فوراً ہم کیا ہو گئے؟ باہر چلے گئے۔ کیا ہو گئے؟ جس وقت باہر گئے تو حضرت عبداللہ بن رباح اور حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں وہ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما ما را در را بیش آمد، کہتے راستے کے اندر حضرت امام حسن مجتبیٰ سے ملاقات ہوئی، حضرت علی کے بڑے بیٹے سے، وہ آ رہے تھے سامنے سے، با وے باز گشتیم، تو حضرت عبداللہ بن رباح اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ان کے ساتھ واپس حضرت عثمان غنی کے پاس آئے، حضرت حسن سے ملاقات ہوئی، وہ بھی حضرت عثمان غنی کی طرف جا رہے تھے، تو ہم بھی ان کے ساتھ دوبارہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ کیوں آئے؟ وہ بنزدیک عثمان اندر آمدین، کہتے اس وجہ سے آئے تاکہ معلوم کریں کہ حضرت حسن بن علی کس کام کے لیے آئے ہیں، کس مقصد کے لیے حضرت عثمان غنی کے پاس آئے ہیں، تاکہ ہم جان لیں کہ آپ کو کیا کام ہے۔ وہ چوں حسن اندر آمد و سلام گفت، جب حضرت امام حسن آپ کے کشان اقدس کے اندر آئے تو آ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، حضرت عثمان غنی کو کیا کہا؟ سلام پیش کہا۔ وے را برا بلیت تعزید کرد، اور جو آپ پر مصیبت طاری تھی اس مصیبت کے اندر آپ کی تعزیت کی، کہ یہ حالات ہو چکے ہیں کہ آپ کے گھر کا کیا کر لیا گیا ہے؟ محاصرہ کر لیا ہے، یعنی اس صورتحال کے حوالے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اظہار افسوس کر رہے ہیں۔ کون؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وگفت یا امیر المومنین، حضرت امام حسن نے کہا اے امیر المومنین، من بھی فرمان تو بر مسلمانہ شمشیر نہ توانم کشید۔ حضرت امام حسن کہنے لگے اے امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کے حکم کے بغیر ان پر تلوار نہیں اٹھاؤں گا، آپ آرڈر جاری کریں، میں آپ کے حکم کا پابند ہوں، آپ اگر حکم جاری کرتے ہیں تو میں ان کے مقابلے میں آ جاتا ہوں۔ کہ کس نے کہا؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے کہا، اور پہلے اس سے کیا ہو چکا تھا؟ آپ کے غلاموں نے ہتھیار اٹھا لیے، اور وہاں پر آپ نے کیا کر لیا کہ جو ہتھیار نہ اٹھائے میرے مال سے وہ آزاد ہے۔ اب دوبارہ کون آئے؟ حضرت امام حسن آئے، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت ان حالات کے پیش نظر اظہار افسوس کیا اور کہا میں آپ کے آرڈر کا منتظر ہوں، آپ حکم فرمائے تو میں تیار ہوں، جب یہ بات کہی اور ساتھ کہنے لگے وَتُو امام برحق، اور اے عثمان غنی آپ امام برحق ہیں، آپ امام۔ اب یہ شان ہے اہل بیت طہار اور صحابہ کے درمیان کہ کتنا پیار ہے۔ آج کچھ ایسے امت میں سے بدترین لوگ ہیں جو صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت کے درمیان دیواریں کھڑی کر رہے ہیں۔ اب داتا صاحب جیسا ولی بیان کر رہا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی کو کیا کہا؟ امام برحق کہا۔ کیا کہا؟ اور جو معاذ اللہ ان تین خلفاء کے بارے میں کہ یہ غاصبین ہیں، انہوں نے خلافت پر قبضہ کیا ہے، تو وہ ولیوں کے طریقے پر نہیں ہیں،
اب ولی کا طریقہ یہ ہے کہ حضرت فیض عالم بیان فرماتے ہیں، کس کی بات؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی، کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا ہیں؟ امام برحق ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمان مرا فرمان دہ تا بلائے این قوم از تو دفع کنم۔ اے عثمان غنی، آپ آرڈر جاری کریں، آپ حکم جاری کریں تاکہ میں اس مصیبت سے آپ کو نجات عطا فرماؤں۔ یہ لوگ جو آپ کے خون کے پیاسے ہوئے ہیں، اللہ نے مجھے یہ طاقت اور ہمت دی ہے کہ میں ان کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ کا دفاع کر سکتا ہوں، آپ مجھے کیا دیں؟ فرمایا مرا فرمان دے، آپ فرمان جاری کریں، تا بلائے ای قوم از تو دفع کنم، تاکہ میں آپ سے اس مصیبت کو کیا کروں؟ دفع کروں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وے را گفت، حضرت عثمان غنی نے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا یبن اخی ارجع، اے میرے بھائی کے بیٹے۔ کیسا انداز ہے؟ اے میرے، کس کو کہا؟ مولا علی کو کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے۔ اب عثمان غنی مولا علی کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں، کتنی محبت ہے۔ اے میرے بھائی کے بیٹے، ارجع، آپ واپس چلے جائیں، وَأَجْلِسْ فِي بَيْتِكَ، اور اپنے گھر میں جا کر بیٹھ جائیں، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ میں تو اللہ کا فیصلہ اس کا منتظر ہوں۔ اور یہ وہ تھا جس کو مقام تسلیم کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مقام تسلیم کہا جاتا ہے۔ وگرنہ وہ رسول اللہ کے صحابی تھے، رسول اللہ کے صحابہ کو اللہ نے بڑی طاقتیں عطا فرمائی ہیں۔ صحابی تو صحابی رہے، اس امت کا ولی ہو، اس کو اللہ نے اتنی طاقتیں عطا فرمائی ہیں کہ میرے داتا علی اجویری نے جادوگر کی عقل کو ٹھکانے لگایا، وہی جادوگر پھر حضرت فیض عالم کی نگاہ کی برکت سے حضرت فیض عالم نے اس کو بھی ولی بنا دیا۔ اس امت کے ولیوں کی یہ شان ہے، اللہ تعالیٰ انہیں باطنی طاقت عطا فرماتا ہے۔ تو جو صحابی اور وہ صحابی جن کو نبی علیہ السلام نے کئی دفعہ جنت کی بشارتیں عطا فرمائی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، یکے دیگرے بعد اس کا نکاح میں حضرت عثمان غنی سے کر دیتا۔ جس کی یہ شان ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا طاقتیں عطا فرمائی۔ لیکن کیا تھا؟ یہ ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ اب اللہ کا فیصلہ آنا ہے، اللہ کی رضا والی تلوار چلنی ہے، تو اللہ کے نیک بندے اپنی گردنوں کو آگے خم کر دیتے ہیں، آگے سے وہ بولتے۔ تو کیا کہا امام حسن؟ آپ واپس چلے جائیں اور اپنے گھر میں جا کر بیٹھ جائیں یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ کیا آ جائے؟ فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِي إِحْرَاقِ الدِّمَاءِ، آپ فرماتے ہیں لوگوں کا خون بہانے کے اندر مجھے کسی ضرورت نہیں ہے کہ میں لوگوں کا خون بہاؤں، مجھے اس چیز کی حاجت ہے۔ حاجت کیوں نہیں؟ اللہ کا آرڈر ازل کے اندر ہو چکا تھا۔ اللہ کا فیصلہ، جب اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اللہ کا نیک جو بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلے کے آگے اپنا سر خم کر لیتا ہے۔ جس طرح کہ حضرت امام حسین کا فیصلہ تھا، یہ تقدیر مبرم تھا، یہ فیصلہ ازل کے اندر ہو چکا تھا۔ آپ کسی بھی روایت کے اندر نہیں یہ دکھا سکتے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت امام حسین کے بارے میں اللہ کے حضور دعا کی، اللہ یہ کام نہ ہو، استقامت کی دعا کی۔ کیوں؟ وہ تقدیر مبرم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور جو تقدیر مبرم ہو اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی، وہ اللہ کے فیصلے ٹل ہوتے ہیں، اس کے اندر کسی کو تبدیلی کا اختیار ہے۔ تو یہ واقعہ بھی تقدیر مبرم کے ساتھ تعلق رکھتا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ میں مسلمانوں کا خون بہانا نہیں چاہتا۔ جب آپ نے یہ بات فرمائی پھر آگے کیا فرمایا؟ اب داتا صاحب تبصرہ کر رہے ہیں، اتنی بات بیان کر کے اب تبصرہ ہو رہا ہے داتا صاحب۔ وَإِن علامت تسلیم است اندر حال ورود بلا،
حضرت داتا گنج بخش فیض عالم فرماتے ہیں جب اللہ کے بندے پر مصائب و علام نازل ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ مصائب و علام نازل ہوتے ہیں، اور ان مصائب و علام کی حالت کے اندر وہ صبر کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ مقام تسلیم کی علامت ہے کہ اس نے اللہ کے حکم کو مان لیا، تسلیم کر لیا۔ آپ فرماتے ہیں جس وقت چاروں طرف سے مصائب و علام آندھی کی طرح آ رہے ہوں، اور اس وقت اللہ کا بندہ ان مصائب و علام پر کیا کرے؟ صبر کرے، تو یہ صبر کرنا کس بات کی علامت ہے؟ کہ یہ مقام تسلیم کو ادا کر رہا ہے۔ اب وہ مقام کون سا تھا؟ مقام تسلیم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان لیا۔ مقام تسلیم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا، اب آگے عثمان غنی ہے، اللہ کے حکم کو کیا کر لیا؟ مان لیا، اس کے اندر کسی قسم کی دخل اندازی۔ آپ فرماتے ہیں یہ تسلیم کی علامت ہے جس وقت مصائب و علام انسان پر وارد ہوتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں اندر درجہ خلت، حضرت فیض عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مقام تسلیم ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درجے کی علامت ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت نار نمرود کے اندر پھینکا گیا، کتنی شدت کی آگ جلائے گئی، اور اس وقت منجنیق کے منہ پر رکھ کر دشمنوں نے آگ کو آگ کے اندر ڈالنا چاہا، منجنیق چل ہی نہیں رہی۔ تو آپ کی شان دیکھیں، یہ اللہ کے نیک بندوں کی شان ہوتی ہے۔ آپ نے اس وقت دشمنوں سے فرمایا اور بے وقوفو اگر مجھے آگ کے اندر ڈالنا چاہتے ہو میرے رب کا نام لو۔ اس مقام پر بھی اپنے رب کو نہ بھولے۔ آج ہم اپنی حالت دیکھیں، اگر چند دن چند عرصہ اگر تنگ دستی کے آ جائیں، نعمتیں چھوٹ جائیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اب ایک اللہ کا نبی جناب ابراہیم علیہ السلام کہ جن کو نار نمرود کے اندر ڈالنے سے پہلے آگ کا لباس بھی اتار لیا گیا، اسی وجہ سے قیامت کا دن ہوگا سب سے پہلے اللہ عزت اور اکرام والا لباس جناب ابراہیم کو پہنائے گا کہ یہ وہ ابراہیم ہے جن کو میری خاطر ان کا لباس اتارا گیا ہے۔ تو اللہ قیامت والے دن اتنا بڑا میدان ہوگا، اللہ عزت اور اکرام والا لباس پہنائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنیں گے، اور نے فرمایا او بے وقوفو میرے اللہ کا نام لو۔ یہ ہے مقام محبت کہ کسی بھی وقت کے اندر اپنے محبوب کو نہ بھولے۔ مقام محبت کے اندر اپنے محبوب کو اس وقت بھی کہا کہ جس وقت سامنے آگ ہے، اب منجنیق کے ذریعے آپ کو جس وقت نار نمرود کے اندر ڈالا گیا، اس طرف پھر اللہ تبارک و تعالی نے آگ سے کہا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ وہ کیسی آگ تھی، 40 دن آپ اس آگ کے اندر رہے۔ کتنے دن؟ آپ فرماتے ہیں پہلے بھی زندگی کے ایام کے اندر بڑی لذت تھی، لیکن جو لذت محبوب کے لیے اس آگ کے اندر گزاری، اپنے خالق اور مولا کے لیے اس آگ کے اندر گزاری، اس آگ کے اندر جو 40 دن گزرے، اتنی اس کے اندر لذت تھی، اتنی لذت تھی کہ اس لذت کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈی بھی کر دیا اور کیا کر دیا؟ سلامتی والی کر دیا۔ تو حضرت داتا گنج بخش فیض عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اسی دوران، یہ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، پوری وضاحت داتا صاحب نے فارسی کے اندر فرمائی ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جس وقت آگ کے اندر ڈالنے لگے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے آ کر کہا حضرت آپ کو اگر مجھ سے کوئی حاجت ہو تو بتائیں، کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتائیں۔ تو آگے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اما الیک فلا، اے جبرائیل مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ آگے کہا جبرائیل گفت پس از خداوند بخواند
تو آپ نے کہا، جناب جبرائیل نے کہا چلیں اگر مجھ سے کوئی حاجت نہیں، آپ اپنے رب سے کچھ کہہ لیں، آپ اپنے رب سے کچھ کہہ لیں۔ گفت حسبی من سوالی علمہ بحالی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کہا کہ میرا سوال جو ہے وہ میرا رب جانتا ہے، اور میرے پکار کو، میری فریاد کو میرا رب کیا ہے وہ جانتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو مجھ سے کیا ہے، کون سی حاجت ہے، لہٰذا مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں حاجت کی ضرورت ہے۔ یہ کس نے کہا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ یہ وہ مقام ہے جس کو مقام رضا اور مقام تسلیم کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تو حضرت داتا گنج بخش فیض عالم فرماتے ہیں، یہ واقعے کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے اندر بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی تجلیات کا ظہور ہے۔ غلام ہیں حضور کے، اور نبی علیہ السلام کے جد امجد جناب ابراہیم ہے، اور ان پر جو تجلیات کا ورود تھا اس کا ظہور جناب عثمان غنی کے اندر نظر آ رہا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مثال جناب جبرائیل جیسی ہے۔ جس طرح جناب ابراہیم علیہ السلام کے بعد جناب جبرائیل گئے، اور جس طرح امام حسن حضرت عثمان غنی کے پاس گئے، حضرت میں آپ کے فرمان کا منتظر ہوں، آپ آرڈر جاری کریں، میں ان کو کیا کر دوں، دشمنوں کو ختم کر دوں۔ آپ فرماتے ہیں امام حسن کی مثال جس طرح جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے جبرائیل مدد کی پیشکش کرنے کے لیے آئے، اسی طرح حضرت عثمان غنی کے لیے مدد کی پیشکش کرنے کے لیے کون آیا؟ حضرت امام حسن آئے۔ اور آپ فرماتے ہیں حضرت داتا گنج بخش فیض عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اندر جو آگ ہے، کیا آگ ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے اندر لوگوں کے شور و غل کی حیثیت آگ جیسی ہے۔ کس جیسی ہے؟ جس طرح حضرت امام حسن کی حیثیت جناب جبرائیل جیسی، اور شور و غل کی کیفیت آگ جیسی۔ اور آپ فرماتے ہیں اس موقع پر حضرت عثمان غنی نے بھی مدد سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ کیا کر دیا؟ مدد سے انکار کر دیا کہ مجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں فرق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام تو اس مصیبت سے نجات پا گئے۔ کیا پا گئے؟ اور جب کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مصیبت کے اندر شہید ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں باقی ساری مثالیں جناب عثمان غنی کے اندر میں ملتی ہیں، لیکن یہ فرق کیوں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہو گئے؟ نجات پا گئے، اور حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے۔ کہتے فرق یہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام مقام بقا پر فائز تھے۔ کون سے مقام پر؟ جو مقام فنا کے بعد ہوتا ہے، مقام بقا پر فائز تھے۔ اور مقام بقا کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو سالک ہوتا ہے اس کو نجات ملتی ہے، جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے مقام پر تھے؟ آپ مقام فنا پر فائز تھے، اور مقام فنا کے اندر یہ ہوتا ہے بندہ اپنے آپ کو فانی کر کے اس کے بعد پھر مقام بقا حاصل کر لیتا ہے، کہ آپ نے اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کر کے مقام فنا کی تکمیل کر لی اور مقام بقا حاصل کر لیا۔ کیا کر لیا؟ اب مجھے بتائیں، یہ ایسا تبصرہ ہے آپ نے کسی کتاب کے اندر نہ سنا ہو جو داتا صاحب فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ فرق ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو نجات حاصل ہو گئی اور حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے، کیونکہ ان کا مقام کون سا تھا؟ مقام بقا تھا، اور مقام بقا کے اندر سالک کو نجات حاصل ہوتی ہے۔ اور جناب
عثمان غنی کا مقام کیا تھا؟ مقام فنا تھا، اور مقام فنا کے اندر ہوتا ہے اپنی ذات اور صفات کو فنا کر کے بندہ دوسرے ہی لمحے کے اندر بقا حاصل کر لیتا ہے، اور ایسی بقا مل جاتی ہے کہ قیامت تک کے لیے نہ اس کی ذات فانی ہوتی ہے نہ صفات فانی ہوتی ہے۔ جس طرح آج بھی دیکھیں حضرت عثمان غنی کو بقا ملی نہیں، آج بھی ذکر ہو رہا ہے، آج ممبروں پر دنیا کے چپے چپے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کے اندر محفل میلاد منائی جا رہی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مقام فنا تھا جس کو آپ عبور کر کے مقام بقا کو حاصل کر گئے۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔